بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ سعد متن ہے نیا اور عنوان ہے فصل۔ ایک فصل جو ہے وہ یہاں پہ بنا رہے ہیں، یعنی ایک باب۔ متن کی عبارت یوں ہے کہ تقدر جمیع الحرکات فی نحو غلامی والفتح، غلامی اور فتح کی طرح کی جتنے بھی مثالیں ہوں گی ان سب میں حرکات کو مقدر میں رکھا جائے گا۔ غلامی اور الفتح دو مثالوں سے واضح ہے کہ ایک جو مثال ہے وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہی ہے، اور الفتح جو ہے وہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ الف مقصورہ ہے۔ وَيُسَمَّى الثَّانِي مَقْصُورًا، یہ جو دوسرا ہے نا الفتح، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مقصور کہتے ہیں۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مضاف الی یا المتکلم۔ تو اس میں جمیع الحرکات، جمیع الحرکات سے کیا مراد ہوگی؟ تینوں حرکات، چاہے ضمہ ہو، چاہے جو ہے وہ فتح ہو، یا کیا ہو کسرہ ہو۔ وَالضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ فِي نَحْوِ الْقَاضِي، اور جو قاضی کی طرح کی مثالیں ہوں گی اس میں ضمہ اور کسرہ مقدر میں جائے گا، جبکہ فتح جو ہے مقدر میں نہیں جائے گا۔ یہ جو قاضی کی طرح کی مثالیں ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منقوص کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى مَنقوصًا، اسے اس میں منقوص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو ہو گئیں۔ تیسرا وَالضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ، اور ضمہ اور فتح کیا مقدر میں ہوگا؟ فی نحو یخشا، یخشا جیسی مثالوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ معتل الآخر ہے فعل مضارع، اور اس کے آخر پہ کیا ہے جی؟ الف ہے، تو یہاں پہ ضمہ اور فتح کیا ہے مقدر میں ہوگا۔ جر تو اس کے اوپر آتی نہیں ہے، جو جزم ہے اس کی وہ کیا ہوگی؟ بحذف آخر ہی ہوگی۔ وَالضَّمَّةُ، اور فقط ضمہ مقدر میں چلا جائے گا یدعو اور یقضی میں۔ یہ بھی معتل الآخر ہیں، لیکن یخشا جو ہے وہ معتل الآخر الف کے اوپر تھا، اور یہ معتل الآخر واو اور یا کے اوپر ہے۔ تو جو واو اور یا کے اوپر ہوگا اس میں ضمہ جو ہے وہ مقدر میں جائے گا، جبکہ فتح کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا، یعنی وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ، تو فتح ظاہر ہوگا۔ اب یہ جو فتح ظاہر ہوگا یہ پیچھے جو ابھی ہم نے بتایا ہے اس میں منقوص، اس میں بھی ظاہر ہو جائے گا، اور یہ جو ابھی بیان کیا ہے معتل آخر جس میں واو یا یا ہے اس میں بھی کیا فتح ظاہر ہو جائے گا۔ اب دونوں کی مثالیں کٹھی دے رہے ہیں کہ ان القاضیہ، ان القاضیہ سے قاضیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب ہے، اور علامت نصب الفتحۃ الظاہرہ علی الیاء، تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ فتح اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اس میں منقوص کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، مقدر میں نہیں جاتا۔ لن یقضیہ میں جو لن ہے وہ حرف نصب میں سے ہے، اور یقضیہ منصوب ہے، علامت نصب کیا فتح ہے کیونکہ یا کے اوپر ظاہر ہے، اور یہ فتح کیا مقدر میں نہیں جائے گا۔ اور یدعو بھی جو ہے وہ لن یدعو بھی کیا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو یہ اس میں جو ٹوٹل اقسام ہو گئیں وہ 5 ہو گئیں، کہ جس کی ابھی جو ہے وہ تفصیل شرح کے اندر ابن ہشام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ شرح میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ علامت الاعراب علی ضربین، کہ اعراب کی جو ہے وہ 2 علامتیں ہوتی ہیں، یا اعراب کی علامت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا علامت ظاہری ہوگی وہی الاصل، کہ جسے اصل کہتے تھے علامات الاصول۔ وقد تقدمت امثلتها، اس کی جو مثالیں ہیں وہ گزر چکی ہیں، یعنی پھر یہ جو علامت ظاہری ہوتی ہے اس کی پھر آگے 2 قسم کی تھی نا، اس کی اندر بھی کیا ہے؟ علامات الاصول تھیں اور علامات الفروع تھیں، یعنی جو علامات الاصول ہیں وہ بھی اصل کی قسم ہیں، یوں کر کے نظام بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہی الاصل، یعنی علامت اعراب کا ظاہری ہونا اصل ہے اور مقدر ہونا یہ فرع ہے، اور یہ جو اصل ہے نا علامت ظاہری ہونا، اس کی بھی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک کو علامات الاصول کہتے ہیں اور ایک علامات الفروع کہتے ہیں۔ اچھا، وَمُقَدَّرَةٍ، یعنی ظاہرةٍ وَمُقَدَّرَةٍ۔ علامت اعراب کی دوسری قسم کیا ہے؟ جس میں علامت کیا ہوتی ہے؟ مقدر ہوتی ہے، اور یہ فصل جو ہے وہ اسی کے ذکر کے لیے لکھی گئی ہے۔ یعنی ابھی یہ جو باب لکھا جا رہا ہے اس میں یہ اسماء اور افعال کی وہ تعداد بتائیں گے کہ جہاں پہ قانون کیا ہے کہ وہ اسم یا وہ فعل مبنی نہیں ہوگا معربی، لیکن اس کی جو علامت اعراب ہے وہ ظاہری نہیں ہوگی۔ ظاہری میں کیا ہے؟ فرعی بھی نہیں آئے گی علامت اس کے اوپر، اور علامت اصلی بھی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ مقدر ہوگی، تقدیر ہوگی۔
اب یہ جو اس کی علامت مقدر ہے نا، اس کی کیا ہیں، چند ایک کیٹیگری ہیں. تو یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ تقدیر میں جو علامات جائیں گی وہ یہی حرکات ہی جاتی ہیں. حرکات کے علاوہ آپ یہ ہیں کہ جو فرعی علامات ہیں وہ تقدیر میں چلی گئی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو علامات اصول ہوتی تھیں، اصلی علامات ہوتی تھیں، وہی کیا جاتی ہیں، تقدیر میں جاتی ہیں. ابھی ساری جو ابھی ہم نے مثالیں دیکھیں اس کے اندر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کبھی ضمہ جو ہے وہ مقدر میں جا رہا ہے، کبھی فتح مقدر میں جا رہا ہے، کبھی کسرہ مقدر میں جا رہا ہے. وہاں پہ کہیں نہیں کہا کہ کبھی واو جو ہے مقدر میں چلی گئی ہے یا الف مقدر میں چلی گئی ہے. تو اصلی جو علامات تھیں نا وہ کیا جا رہی تھیں، مقدر میں جا رہی تھیں. اچھا جی، فالذی یقدر فیہ الاعراب خمسۃ انواع. ٹھیک ہے، وہ چیزیں اور وہ کلمات کہ جس میں اعراب کو مقدر رکھا جاتا ہے اس کی 5 انواع بنا رہے ہیں. اعراب کو مقدر رکھا جاتا ہے یا علامت اعراب کو مقدر رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک ہی بات ہے، اس کو ایک ہی طرح سے کیا استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اعراب کی تعریف بیان کرتے ہیں، اعراب کی تعریف کیا ہے جی؟ اعراب کی تعریف کیا؟ اثر ظاہر اور مقدر. تو اعراب اثر ہے، تو اثر کس کے ذریعے سے اس کا ظاہر ہوگا؟ علامت کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہم رف کو کیا کہتے ہیں کہ رف والا جو اثر ہے وہ علامت سے ظاہر ہوگا. ویسے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ حالت رفی ہے تو رفی کیسے ہمیں پتہ چل رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے. تو چونکہ علامت اور یہ جو اثر ہے یہ بڑے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں، تو اس وجہ سے یہ استعمال ہو رہا ہے کہ اعراب کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں، تقدیری کہہ دیتے ہیں، اور اعراب کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں، اصلی کہہ دیتے ہیں. تو دقیق لفظ کیا ہونا چاہیے؟ علامت اعراب. ٹھیک ہے، تو جس میں علامت اعراب مقدر ہوتے ہیں اس کی 5 انواع ہیں. اب یہ 5 انواع کس اعتبار سے بنا رہے ہیں؟ اس اعتبار سے بنا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے وہ کلمات دیکھیں گے کہ جس میں تینوں کے تینوں جو حرکات ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی تینوں کے تینوں جو اعراب ہیں وہ کس میں چلے جاتے ہیں، مقدر میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر ہم یہ دیکھیں گے جس میں 2 جاتے ہیں، جس میں 1 جاتا ہے، کیوں کر کے کیٹیگری بنائی ہوئی. تو سب سے پہلی قسم کے انہوں نے کیا نام دیا کہ ما یقدر فیہ حرکات الاعراب جمیعہا پڑھیں گے، جمیعہا نہیں پڑھیں گے کیونکہ حرکات تو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ما یقدر فیہ حرکات الاعراب جمیعہا، جمیعہ کا تعلق کس سے؟ حرکات سے ہے، کہ تمام کی تمام حرکات جس میں کیا ہوتی ہیں، مقدر ہوتی ہیں. یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ جس میں تمام اعراب کی حرکات مقدر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اگرچہ درست ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی ہم کیسے کریں کہ ما یقدر فیہ حرکات الاعراب جمیعہا، جمیعہا جب پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، تمام اعراب کی حرکات مقدر میں چلی جاتی ہیں. اور اگر جمیعہا پڑھیں گے تو وہ سیدھا سیدھا ہے کہ اعراب کی تمام حرکات مقدر میں چلی جاتی ہیں. بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی، کان کو کدھر سے پکڑیں، جدھر سے پکڑیں، ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے. اچھا، یہ تمام حرکات مقدر میں جو جا رہی ہیں اس کی پھر یہ آگے پھر 2 قسمیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ تمام حرکات کیوں مقدر میں جا رہی ہیں. پہلی وجہ تو انہوں نے یہ بیان کی کہ لِکَوْنِ الْحَرْفِ الْآخِرِ مِنْهُ لَا يَقْبَلُ الْحَرَكَةَ لِذَاتِهِ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو حرف آخر ہے نا، حرف آخر کی بات ہم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اعراب ایک ایسا اثر ہے جو کلمہ کے آخر پہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ، یہ تعبیر تھی. تو کہتے ہیں کہ آخر میں ایک ایسا حرف ہے، لکون الحرف الآخر منہ، یعنی من کلمہ آپ کہہ دیں یا من اللفظ کہہ دیں معنی کے اعتبار سے، کہ اس لفظ میں سے جو آخر ہے نا، حرف آخر، وہ لا یقبل الحرکت لذاتہ، وہ اپنی ذات کی وجہ سے حرکت کو قبول نہیں کرتا. یعنی اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو حرکت کو قبول کر ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عارض پیش آ گیا ہے، شروع سے اس کی ذات ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کی پر کوئی حرکت نہیں لگتی. اور وہ ایک ہی ہے ہمارے پاس، اسے کیا کہتے ہیں، ہم الف کہتے ہیں. کہ الف کی ذات ایسی ہے حروف تہجیب میں سے کہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگتی. جس کے اوپر حرکت آتی ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اردو میں تو ایک ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ حمزہ ہو یا الف ہو. یہ اردو میں فرق ہے، اردو میں بلکہ فرق ہے. اردو میں حمزہ کو الگ کہتے ہیں اور الف کو الگ کہتے ہیں. تو عربی میں الف کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو اردو والے اسے الف ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں دقیق تعبیر میں اسے کیا کہہ دیتے ہیں، حمزہ کہہ دیتے ہیں. اچھا جی، وذالک، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا اسم ہے کہ جس کے آخر پہ الف ہوتی ہے. وذالک الاسم المقصور، وہ اسم مقصور ہے. اسم مقصور کی تعریف جی، یہ تعریف ہے شارٹ کٹ میں.
وَهُوَ الَّذِي آخِرُهُ الف لازمۃ، اس میں مقصور اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر پہ الف ہو. الف کے ساتھ قید لگی ہے کس کی جی؟ لازمہ کی. لازمہ سے کیا مراد ہے؟ الف اصلی ہو، یعنی حروف اصلیہ میں سے ہو. جیسے الفتح، ٹھیک ہے، الفتح میں جو یا ہے یہ اس کی حروف اصلیہ میں سے شمار ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جوان. ٹھیک ہے، جا الفتح، رأیت الفتح اور مررت بالفتح. یہ اسا کے آخر میں جو ہے یہ اصلی نہیں ہوگی. سا کے آخر میں اصلی وہ آگے پھر جب بیان کریں گے اسا ساتھ میں وہ بن جائے گا. وہ سواد والا اسا ہے. سین والا جو افعال جامدہ میں سے ہیں وہ بھی اصلی ہے. ابھی اسم کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی مبنی نا. فعل کی آپ جو مثال لے کر آئے وہ مبنی ہے، معرب ہی نہیں ہے. یعنی ہم یہ سوال باقی رہے گا کہ ابن ہشام نے اس میں مقصور کی تعریف میں الف کے ساتھ لازمہ کی قید کیوں لگائی ہے. تو یہ سوال جو ہے وہ ہمارا کل کے لیے رہ گیا کہ الف کے ساتھ لازمہ کی قید کیوں لگائی گئی ہے اور کس سے خارج کیا ہے، اور وہ کون سی ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ جس میں اگر الف لازمہ نہیں ہوتی، غیر لازمہ ہوتی ہے، ہوتی بھی آخر پہ ہے، تو اس کے اوپر جی تمام جو حرکات ہیں وہ پھر مقدر میں نہیں جاتی. کیونکہ یہ قانون تو واضح ہے کہ بھئی الف چاہے حروف اصلیہ میں سے ہو یا حروف زائدہ میں سے ہو، الف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی حرکت ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرکت الف کی ذات ہی ایسی بنی ہے نا. الف کی ذات کے اوپر جیسے کوئی حرکت ظاہر کریں گے تو وہ الف نہیں رہے گی، اس کی ذات ختم ہو جائے گی. تو پھر ایسی کون سی مثال ہمارے پاس ہے کہ الف بھی ہو اور حرکت بھی ظاہر ہو جائے اور الف بھی باقی رہے؟ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہاں پہ ایک جو چیز سمجھی جا سکتی ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ لازمہ، اس سے اس کو خارج کر دیں گے جو عارض ہوتا ہے، جیسے مترادف میں ہوتا ہے، وہ اصل میں یا ہوتا ہے یا واو ہوتا ہے، پھر اس سے بعد اس کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. نہیں، اسم کی مثال لیں گے نا، فعل کی نہیں لیں گے نا. اسم کی مثال، اس میں مقصور کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال اس کو دیکھیں، مزید ہم بھی دیکھتے ہیں. تو الفتح کی مثال تینوں میں دی ہے کہ پہلی ترکیب میں ہم جا الفتح کا جب اعراب بیان کریں گے تو کیسے بیان کریں گے؟ ہم الفتح کے اعراب میں سب سے پہلے کیا لکھیں گے کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، پھر لکھیں گے کہ یہ مرفوع ہے، پھر علامت اعراب ہم کیا لکھیں گے جی؟ علامت اعراب اس کی ضمہ ہے جو کہ المقدرہ علی الالف ہے. پھر اس کی علت کیا لکھیں گے کہ لتعذر الحرکت، لتعذر ظہور الحرکت علی الالف، کیونکہ حرکت کا ظہور. ہاں، یہ 5 چیزیں ہو جائیں گے. 4 بنی ہیں 5. پہلی چیز جا الفتح میں فاعل، دوسری چیز مرفوع، تیسری علامت رفع کیا ہے جی؟ ضمہ المقدرہ علی آخرہ، 3 ہو گئیں. اور چوتھی کیا ہے؟ لتعذر ظہورہا، ٹھیک ہے، علی الالف، یہ 4 ہو گئیں. یہ جو اسماء مقصورہ میں سے لأنه اسماء مقصورة، ہاں، لأنه من الاسماء المقصورہ یا لتعذر ظہور الحرکت علی الالف، ایک ہی بات ہے، ایک تکرار ہے. یہ جو ہے نا، ہم نے کہا ہے کہ الضمہ وعلامت رفع الضمۃ، اس کو ایک آپ تیسرا بنا رہے ہیں. پھر چوتھا بنائیں کہ الظاہرۃ یا المقدرۃ، یہ والا بنا رہے ہیں کہ ضمہ ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ المقدرۃ علی الالف. یوں اگر 5 اس کو بنانی ہے، 5 کا عدد مبارک ہے تو یوں کر کے بنائیں، ٹھیک ہے. پہلا فاعل، دوسرا مرفوع، تیسرا کیا ہے کہ علامت الرفع کیا ہے؟ ضمہ ہو گیا. چوتھا کیا ہے کہ حاضر ضمۃ مقدرۃ علی الالف، اور 5واں کیا ہے کہ لتعذر ظہور الحمزۃ، لتعذر ظہور الضمۃ علی الالف، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے. تو اسی طریقے سے رأیت الفتح میں کیا کہیں گے کہ علامت نصب کیا ہے جی؟ اس کی فتح ہے. پھر آگے کیا کہیں گے؟ المقدرۃ. مررت بالفتح میں بھی کیا کہیں گے جی؟ کسرہ ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ عبارت کیا ہے ابن ہشام کی کہ وَمُوجِبُ هَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ ذَاتَ الْأَلِفِ لَا تَقْبَلُ الْحَرْكَةَ لِذَاتِهَا. اس تقدیر کا سبب کیا ہے؟ موجب سبب کیا ہے کہ خود جو ذات الف ہے وہ اس حرکت کو قبول ہی نہیں کرتی، لذاتها، اپنی ذات کی وجہ سے. یعنی الف کی ذات ایسی ہے کہ جو حرکت کو قبول ہی نہیں کرتی. تو یہ بھی ہم علت لکھ سکتے ہیں، لأن الالف لا تقبل الحرکۃ لذاتها، ٹھیک ہے. جو ابن شام کی عبارت ہے اسی کو ہم کیا ہے اعراب کے بیان میں ذکر کر سکتے ہیں. واضح ہو گیا. تو اعراب کے بیان میں جو 5واں نقطہ ہمارا رہے گا اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے
اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الف جو ہے وہ حرکت کو قبول نہیں کرتا لذاتہا۔ اچھا یہ پہلی قسم ہوگی کہ جس میں تمام حرکات کو مقدر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی ابن ہشام کو ایک ہی مثال ملی ہے، وہ بھی اسماء میں سے، اور اسماء میں سے بھی کون سی؟ اس میں مقصور کی۔ ٹھیک ہے جی، تو فعل کی کوئی مثال یہاں پہ نہیں لے کر ہے، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ کیونکہ یہ جو الف ہے اسم میں وہ خاص ہے، یہ جو تاریخ میں اس میں یہی چیز کہی ہے نا اصل نہیں جی، فعل مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع کچھ معرب ہوتے ہیں نا، تو جو فعل مضارع معرب ہوتے ہیں اس میں تمام حرکات کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ جو اس میں مقصور کیا سی بات آ رہی ہے، اس نے کہا ہوا نہیں اس میں مقصور تو ایک ہے نا، جی اس میں مقصور کی تو ہم نہیں بیان کر رہے نا، ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلی قسم کیا بنی ہے، پہلی قسم کا نام کیا ہے، پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ جس میں تینوں حرکات تینوں حرکات، تینوں حرکات کس میں جائیں جی؟ مقدر میں جائیں نا، حرکات الاعراب جمعی ہوا جس میں تینوں حرکات کیا مقدر میں جائیں، تو فعل کی مثال یہاں پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ کسراتی نہیں ہے، ہاں یہ وجہ ہے کسراتی نہیں کہ جمعی حرکات میں تو کسرہ بھی ہوتی ہے، فعل کے اوپر تو کسرہ آتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جب اس کے اندر کسرہ آتی نہیں ہے تو آپ جمعی الحرکات وہاں پہ تینوں حرکات مراد لے ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو بس جب بھی آپ یہ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی آپ عربی کلام میں سے ایسا کلمہ مجھے ڈھونڈ کے دیں جس کے اوپر تینوں حرکات، جب یہ کہیں گے نا کہ تینوں حرکات جمعی الحرکات، جمعی الحرکات کیا مراد ہے؟ تینوں حرکات، تینوں حرکات مقدر میں آتی ہیں، تو آپ کہیں کہ بھی فعل تو وہ نکل گیا نا، پہلی فعل نکل گیا، کیونکہ فعل کے اوپر تو کسرہ آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں وہ کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ اسماء میں ڈھونڈنا ہے، اسماء میں آپ ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو ملے گا اس میں مقصور۔ ٹھیک ہے، اس میں مقصور کیا آپ کو ملے گا فقط، واضح ہے جی۔ اچھا دوسری قسم کون سی ہے جی؟ اس کا نام کیا رکھا جی؟ حبلہ دے سکتے ہیں صاحب، حبلہ ہاں حبلہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہاں حبلہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے یہ بھی مثال، قسم صغرا حبلہ کبرا یہ سارے ہو جائیں گے۔ اچھا دوسری قسم بھی کیا ہے؟ یہی قسم ہے، یعنی اصل میں یہ دوسری قسم ہے نا جو مصنف نے الگ بنا لی ہے، یہ پہلی قسم کا دوسرا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائی جملے کے اوپر کہ ابھی جو دوسری قسم بیان کر رہے ہیں یہ پہلی قسم کا دوسرا حصہ ہے، کیونکہ دوسری قسم میں بھی کیا ہوتی ہیں؟ تمام کی تمام حرکات مقدر میں جاتی ہیں، یعنی عبارت کیا لکھی کہ ما یقدر فیہ حرکات الاعراب جمیعھا، کہ دوسری قسم میں بھی اعراب کی تمام حرکات مقدر میں جاتی ہیں، لیکن علت میں کیا پڑ جاتا ہے؟ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک ہی قسم ہے کہ جس میں تمام کی تمام حرکات مقدر میں جاتی ہیں، اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ مقدر میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف آئی ہوئی ہے اور وہ لذاتی حرکت کو قبول نہیں کرتی، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ لا لکون الحرف الآخر منہ لا یقبل حرکت لذاتی، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس جو لفظ کا حرف آخر ہے لا یقبل حرکت لذاتی وہ اپنی ذات کی وجہ سے حرکت کو قبول نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے، اس کے آخر پہ جو لفظ آیا ہوا ہے اس کی ذات کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ حرکت کو قبول کرتا ہے، بلکہ یہاں پہ ایک عارض چیز آ گئی ہے، بعد میں ایک چیز متصل ہو گئی ہے، بل اجل بلکہ اس وجہ سے کہ متصل بھی کہ جو چیز اس کے ساتھ متصل ہو گئی ہے، تو جو چیز اس کے ساتھ متصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب یہاں پہ حرکت کیا ظاہر نہیں ہوگی، اب وہ چیز کیا متصل ہوتی ہے اس کو بیان کریں گے۔ اچھا اس اسم کا کیا نام ہے؟ اس میں مقصور نام نہیں ہے، اس کا نام کیا رکھے انہوں نے؟ الاسم المضاف الی یا المتکلم، غلامی اخی اور ابی، ٹھیک ہے تینوں مثالیں دیں۔ اچھا اس کی کیا وجہ ہے جی؟ وذالک لأن یا المتکلم تستدعی، کیونکہ یا متکلم استدعا کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے آپ سے، کس چیز کا؟ کہ انکسار ما قبلہا لأجر المناسبہ، کہ آپ اس کے ما قبل کو کسرہ دیں، کیوں جی؟ لأجر المناسبہ، مناسبت سے کیا مراد ہے؟ یا اور کسرہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مناسب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی کیا کرتے ہیں؟ فاشتغال و آخر الاسم، پس اسم کے آخر کا مشغول ہو جانا ہے، اسم کے آخر سے کیا مراد ہے؟ میم، غلامی کی مثال میں میم، پس اسم کا آخر کا مشغول ہو جانا، کون سے اسم؟ الذی صفت آخر کی بیان نہیں کر رہا ہے، اسم کی بیان کر رہا ہے، وہ اسم کے الذی قبلہا، الذی موجودتن قبلہا، یوں بن جائے گا کہ قبل، کیونکہ یہ ظرف ہے، ظرف کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ موجودتن کے، اس کو معذوف مانیں گے، وہ اسم کے جو موجود ہوتا ہے قبلہا، قبلہا یعنی یا متکلم سے پہلے موجود ہوتا ہے،
اس اسم کا مشغول ہو جانا، اب بکثرت المناسبہ یہ جار مجرور اسی اشتغال کے کیا ہو جائیں گے، متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس اسم کا مشغول اس اسم کے آخر کا مشغول ہو جانا، وہ اسم کے جو یا متکلم سے پہلے موجود ہوتا ہے اس اسم کا مشغول ہو جانا کسرہ مناسبت کے ساتھ. یہ مشغول ہو جانا منع، یہ جو ہے وہ منع کر دیتا ہے من ظہور حرکات الاعراب فی ہے، کہ اس میں جو ہے وہ اعراب کی حرکات ظاہر ہوں، اس چیز سے یہ کیا کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ابھی یہاں پہ وجہ انہوں نے کیا بیان کی ہے، معنی والی وجہ کیا بیان کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیان اعراب میں آپ یہ وجہ بھی کیا لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بیان اعراب جب آپ کریں گے آپ کیا کہیں گے کہ غلامی کے اوپر ضمہ مقدرہ ہے، تو آپ کیا ہم لکھتے ہیں کہ منع من ظہورها اشتغال المحل اشتغال آخر الاسم بحرکت المناسبت یا بکثرت المناسبت. ٹھیک ہے. منع من ظہور الضمۃ اشتغال آخر الاسم بالکثرت المناسبت للیاء. ٹھیک ہے. یہ تفسیر بھی کیا بیان اعراب میں آ سکتی ہے. یہ کیا ہوگی، ایک ہی قسم ہوگی. ایک قسم کی کیا ہوگی، دو قسمیں ہوگیں. تیسری قسم جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ جس کا عنوان کیا ہے کہ جس میں تمام حرکات مقدر میں نہیں جاتی، تو یہ ہم کیا بنا لیں، دوسری قسم بنا لیں. یعنی پہلی قسم کا ہم کیا بنائیں تقسیم ثنائی کے مطابق کہ پہلی قسم جس میں تینوں حرکات مقدر میں جاتی ہیں، دوسری کہ جس میں تینوں مقدر میں نہیں جاتی. پھر اس کی آگے دو قسمیں بنائیں کہ جس میں کیا ہے دو جاتی ہیں مقدر میں، یا جس میں کیا ہے ایک جاتی ہے. جس میں دو جاتی ہیں اس کی کتنی قسمیں، اور جس میں ایک جاتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.